اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. Right. Alhamdulillah, from the last few sessions we have been discussing Ayatul Kursi, اور جو فرسٹ ٹائم اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ دی آئیڈیا از کہ قرآن مجید سارا ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، وچ از ویری پاورفل ان اینڈ اٹ سیلف. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا تھا کہ یا ابا المنذر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی قرآن کی آیت ایسی ہے جو سب سے عظیم ہے. ابی بن کعب کو جب انسسٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ بتائیں، تو دین ہی سیڈ وہ آیت الکرسی ہے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی، ان کو اپریشیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کرے. تو آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس میں جو لیسنز ہوں گے، جو اس کی ایسنس ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی ہمارے لیے. تو اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت اسینشیل ہے، بہت ضروری ہے. تو یہی آئیڈیا لے کے میں نے کہا چلو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان ڈیپتھ میں ہم لوگ اس کو اسٹڈی کریں. اٹ ول ناٹ بی ایز اے ریگولر کلاس، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لیکچر کے طور پہ میں اس کو پریزنٹ نہیں کر رہا کہ میں سرسری سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آن دا کنٹری، میں اس میں جو بھی گرامر کا پہلو آتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اپریشیٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہ ایک بریف ریکیپ تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے مختلف پارٹس ہیں، اس آیت کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کچھ اسکالرز نے اس کو کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے؟ 9 میں کیا ہے، اور کئی اسکالرز نے اس کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو ہم نے تقریباً غالباً وی ور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس پورشن کو ہم لوگ کمپلیٹ کر رہے تھے، اور کچھ نہ کچھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. ایک حدیث باقی رہ گئی تھی جو شفاعت کے حوالے سے ہے، کافی لمبی حدیث ہے، جو کہ انشاءاللہ اسے ہم سٹارٹ لیں گے. لیکن بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں نا مسکنسیپشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ ہم لوگ کئی ایسی اینٹیٹیز ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، ہم لوگ بلائنڈلی ان پہ اتنا فوکس کرتے ہیں اور اتنا ریلائی کرتے ہیں کہ ہم چاہے جیسے مرضی اعمال کر لیں ہماری بخشش ہو جائے گی. حالانکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمارے سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں نا، ان کا یہ کانسیپٹ رہ چکا ہے. فار ایگزامپل، جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھوں، جو کرسچنز ہیں ان کا یہ بلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے. قربانی کے بعد اب لوگ جو مرضی کرنا چاہیں دے کین ڈو اٹ، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے جب کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ڈیٹ آلریڈی پے ہو چکے ہیں، میں نے جو بھی گناہ کروں گا آلریڈی اس کا جو ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے آلریڈی اس کو پے کر دیا ہوا ہے، تب تو مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، میرے لیے کوئی لاز، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوگی جن کو میں فالو کروں گا. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں. آپ ان کو اگر سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے دین دے وڈ برنگ دس آرگیومنٹ کہ ہمارا تو سارا اکاؤنٹ کلیئر ہو چکا ہے، ہو آر یو ٹو ٹیل اس کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. تو انفارچونیٹلی یہ چیز ڈریگ کرتے ہوئے اسلام کے اندر بھی آ گئی ہے. مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ فلاں ہستی ایسی ہے کہ بس اس کے ساتھ اگر ہم اپنی لو لگا لیں گے، اس کے ساتھ اپنے اگر ہم نے کوئی دھاگا پہن لیا، ہم نے کچھ یہ کپڑا لٹکا لیا، کچھ یہ کر لیا، تو وی آر گڈ، ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. اس آیت کی عظیم ترین جو پورشن جس کے تھرو ہم جا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا عندہ، اس کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، سوائے اس کے اذن کے، سوائے اس کی پرمیشن کے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا من کے بعد جو ذا لفظ آیا نا، یہ بیسیکلی ڈانٹ ہے. یہ جو سچویشن ہے نا، یہ تھریٹننگ سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تھریٹ کر رہے ہیں کون ہے جو صرف شفاعت کر سکے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بعد ہی
بندہ شفاعت کرے گا، یعنی پروفٹس بھی یعنی پروفٹس کریں گے، حفاظ کریں گے، وہ ایک جو ہے ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے ہم نے سورہ نبا میں بھی دیکھا تھا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبریل علیہ السلام ان کو سپریٹ مینشن کیا گیا ہے، اور تمام ملائکہ، تمام فرشتوں کو مینشن کیا گیا ہے، وہ کھڑے ہوں گے کیسے؟ صف بنا کر. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے. اور وہ بات کیا کرے گا؟ کیا آیا وہ اپنے میں سے بات بنا کے کسی کو چھٹکارا دلوا دے گا؟ نہیں. دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے. باس کے سامنے آپ جھوٹ موٹ کہہ کے اپنی جان بچا سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے باس کو پتہ نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے. وقالا ثوابا، وہ سچ بات کہے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ already knows about it. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کا اب یہ کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شفاعت کی حدیث کی طرف میں آتا ہوں. اوتھینٹک نریشن ہے، بہت ساری نریشنز ہیں، اس میں سے ایک نریشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شفاعت کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نریٹ کر رہے ہیں خود. آل رائٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ. سید کہتے ہیں لیڈر کو. انا سید الناس، میں لیڈر ہوں گا لوگوں کا، کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ہوگا کیا؟ وہل تدرون مما ذالک، تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوگا یہ یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے. کن لوگوں کو جمع کریں گے؟ الاولین والآخرین فی صعید واحد، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے. سبحان اللہ، امیجن کریں، واٹ اے ہیوج گیدرنگ، کتنے انسان اکٹھے ہوئے ہوں گے. یہ ہے قیامت کا دن. دین واٹ وڈ ہیپن؟ فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي، a caller will call، ایک پکارنے والا پکارے گا، کال دے گا. اور ہوگا کیا؟ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، the eyes will be in shock، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ شوق میں ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. وَتَدْنُ الشَّمْسُ، اور سورج بہت قریب لے کے آیا جائے گا. آج گرمیوں کے موسم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ سورج کتنے ہزاروں لاکھوں میل ہم سے دور ہے. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ سورج ہمارے سامنے آیا ہوگا. ہر شخص اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں، اپنے سویٹ میں ڈوبا ہوگا. جس کا جتنے گناہ ہوں گے، فار ایگزامپل کئی لوگ اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کئی لوگ اپنے ویسٹ تک، کوئی لوگ اپنے نیک تک، کوئی لوگ ہو سکتا ہے جو ہے غوطہ لگا رہے ہو اپنے گناہوں کے اندر، اپنے پسینوں میں. تو ہوگا کیا؟ فَيَبْلُغُ النَّاسِ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ، لوگ اتنے غم میں ہوں گے، اتنی پریشانی میں ہوں گے، اتنی تکلیف میں ہوں گے، ما لا یطیقون وما لا یحتملون. احتمال ہم کہتے ہیں، بارن اردو میں کیا مطلب ہوتا ہے احتمال کا؟ مطلب یعنی برڈن برداشت نہ کرنا. لوگوں کے برداشت سے بات باہر ہو جائے گی، اتنا وہ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا دن ہے؟ 50,000 ایئرز. ایک دن 50,000 سال لمبا ہوگا. آپ تصور کریں جو گناہگار بندہ ہے اس کے لیے کتنی پریشانی ہوگی. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا. لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جنت ہے، جہنم ہے، وہ تو there is something else، جو بھی ہے فیصلہ ہو جائے. اگر جہنم ہی ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، just do it right away. یہ ہم سے برداشت نہیں کیا جا رہا. یہ تکلیف itself اتنی بڑی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی. تو کہیں گے جلدی سے جو بھی ہونا حساب کتاب شروع تو ہو. اب لوگ امیجن کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے اسمبلی میں یا کہیں ایسی گیدرنگ ہو، کوئی لائن میں بندے لگے ہوئے ہیں، بہت دیر ہوگی ہے، کاؤنٹر ہی نہیں کھل رہا. بینکس میں عموماً ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی بندے کو اتفاق ہوا ہونا، ایک اگر ٹیلر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ 4-5 ٹیلر کی ڈیسکس ہیں وہاں پہ، تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہمیں پورا دن لگ جائے گا، ہمارا جو ہے کام نہیں ہوگا. کئی لوگ تو کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں واپس، یار کل آ کے دیکھیں گے. لیکن قیامت کے دن میں واپس جانے کا کوئی سین نہیں ہے.
وہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا ہی کرنا, آپ کی مرضی وہاں نہیں چلے گی, یو ہیو ٹو اسٹینڈ. اور یہ اٹسلف بہت بڑی اذیت ہے. لوگ پریشان ہوں گے, ان کو تکلیف دی جا رہی ہوگی. تکلیف کیسے ہوگی؟ سورج پاس آیا ہوا ہے اور ان کو پریشانی محسوس وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہوگا کیا؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسُ لِبَعْضٍ, تو لوگ آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے, چلو ایک کام کرتے ہیں, ائتوا آدم, آدم کے پاس چلتے ہیں علیہ السلام. فَيَأْتُونَ آدم, آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا سارا مجمع. کتنے لوگ ہیں؟ سب اکٹھے ہو کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. فَيَقُولُونَ یا آدم, کہیں گے اے آدم علیہ السلام, انت ابو البشر, آپ انسانیت کے فادر ہیں. یو آر دی فادر آف ہیومنز, آل ہیومنز, آپ ہمارے جد امجد ہیں, آپ ہمارے فادر ہیں, باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, یہ شرف آپ کو حاصل ہوا ہے. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آپ پر پھونکی ہے. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ, اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فَسَجَدُوا لَكَ, آپ کو سجدہ کریں, لہٰذا تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا, یہ آپ کا مقام ہے. تو او آر فادر, ہمیں آپ سے کیا چاہیے؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. کیا ریکویسٹ ہے؟ اشفع لنا الی ربک, اپنے رب کے پاس جا کے ہمارے لیے سفارش تو کریں, شفاعت تو کریں. کیوں سفارش کریں؟ الا تری الی ما نحن فی, ہم آپ کے بچے ہیں, وی آر یور چلڈرن, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں, ہمارا کیا حال ہو چکا ہے یہاں پہ, ہم تکلیف میں ہیں. الا تری الی ما قد بلغنا, کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے پر کیا بیت رہی ہے؟ فیقول آدم, پھر آدم علیہ السلام ریپلائی کریں گے, ان ربی غضب اليوم غضبا. اچھا, کبھی عربک میں نا آپ کو کوئی ورب یوز کیا جاتا ہے نا سینٹینس میں, اور اسی ورب کا آگے ناؤن آ جائے جسے مصدر کہا جاتا ہے, تو اس میں شدت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اسی میں سینٹینس کی طرف آتا ہوں, آپ نے نوٹ کرنا ہے. ان ربی غاضب الیوم, غضب اردو میں بھی کہتے ہیں غضب ہونا, غضب ناک ہونا, غصے میں ہونا. غاضب, ان ربی غاضب الیوم غضبا, کہ آج میرا رب شدید غصے میں ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں ہیں. لم یغضب قبلہ مثلہ, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوئے. وَلَن يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ, اور آج کے بعد کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے جتنے غصے میں آج ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نہ پہلے اتنے غصے میں تھے نہ آج کے بعد غصے میں ہوں گے. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ, اب ان کو اپنی مسٹیک یاد آئے گی آدم علیہ السلام کو. میرے رب نے مجھے منع کیا تھا کہ میں فلاں درخت کے پاس مت جاؤں. What did I do? فَعَصَيْتُهُ, میں نے اپنی رب کی نافرمانی کر دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام سے یہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھول چوک ہو جانا, وہ والا معاملہ ہوا تھا. انہوں نے انٹینشنلی یہ کام نہیں کیا تھا. شیطان نے ان کو ورغلایا تھا کہ اگر اے آدم, اور حوا علیہ السلام ان کو کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے یہ کھا لیا پھل, یا تو تم لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے, یا تم لوگ فرشتے بن جاؤ گے. اور ان کے بہکاوے میں آ گئے, لہٰذا انہوں نے پھل کھا لیا. تو اے لوگو, میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, فَعَصَيْتُهُ, تو آج کیا ہے؟ نفسی نفسی, آج مجھے اپنی فکر ہے. I don't care about you guys, I don't know you, میں تمہیں نہیں جانتا آج. نفسی نفسی, آج مجھے اپنی فکر ہے. پھر وہ ایک آئیڈیا بھی دیں گے, کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی کے پاس چلے جو ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دے. اذهبوا الی نوح, ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. فیأتون نوح, سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی یہی کہیں گے. فیقولون یا نوح, اے نوح علیہ السلام,
انت اول الرسل، آپ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو شریعت دی گئی، جن کو ایز اے میسنجر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. انت اول الرسل الی الارض، آپ کو زمین پہ رسول مبعوث فرمایا گیا. وسماک اللہ عبدا شکورا، اور اے نوح علیہ السلام آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عبدا شکورا کہا ہے، آپ تو شکر کرنے والے ہیں. اب یہ ان کی جو خاصیت ہے نا، ان کی ایٹریبیوٹس ان کو گنوا رہے ہیں کہ آپ کا تو سفارش کرنا، شفاعت کرنا بنتا ہے ہمارے لیے. اشفع لنا الی ربک، آپ ایک کام کریں، کائنڈلی آپ سفارش تو کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، آپ سفارش کر کے دیکھیں. الا تری الی ما نحن فی، کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس کنڈیشن میں ہیں، کس حالت میں ہیں. الا تری الی ما قد بلغنا، آپ دیکھتی نہیں کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے اس وقت، ہم کتنی ٹینشن میں ہیں، کتنی اذیت میں ہیں. فیقول لہم، نوح علیہ السلام ان کو کہیں گے، سیم رپلائی دیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ. اللہ تعالیٰ آج اتنے شدید غصے میں ہے نا، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ان کو دیکھا گیا. اور وَلَن يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور آج کے بعد بھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے. آج کا دن بہت ٹف دن ہے، اٹس ویری ہارڈ. تو وَإِنَّ، اور پھر آگے ان کو بھی یاد آئے گا، کہیں گے وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَىٰ قَوْمِي، اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی ایک دفعہ. جب آپ سورہ نوح پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو اپنے ایک ٹو ڈوز میں ہوم ورک میں لکھ لیں، آپ کے پاس ایک ہفتہ، آپ نے سورہ نوح بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. قوم نوح نے اتنا ستایا تھا نا نوح علیہ السلام کو کہ آپ یقین کریں اتنے لیسنز ہیں نا نوح علیہ السلام کی سٹوری. اگر واقعہ کو آپ پڑھیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو صبح پکارا، رات کو پکارا، یعنی آہستہ سے پکارا، چلا چلا کے پکارا، لیکن میری پکار سے زیادہ ان کا فرار ہی ہوا، وہ بھاگے، یعنی بھاگتے ہی چلے گئے مجھ سے. تو اینڈ پہ آ کے انہوں نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ اے اللہ 950 سال ہو چکے ہیں، میری قوم میری بات نہیں مان رہی، اے اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے. اور نوح علیہ السلام کا تو بنتا تھا نا یہ کام کرنا، بد دعا کرنا. اتنی ایفرٹ کے بعد، اتنی آپ یہ کہہ لیں کہ گالیاں پڑتی تھی، برا بلا کہا جاتا تھا، پاگل کہا جاتا تھا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، ہر نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے. ہر رسول کو اس سچویشن سے گزرنا پڑتا تھا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لیسن تھا کہ اے نبی، جو آپ کے ساتھ مکہ والے کر رہے ہیں نا، یو ناٹ دا فرسٹ ون، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. وما ارسلنا من رسول، وہ آیت کیا ہے کہ کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کی قوم نے اس کے ساتھ تمسخری کیا، اس کا مذاق ہی اڑایا. اب نوح علیہ السلام، حالانکہ ان کی قوم فاسق تھی، فاجر تھی، مشرک تھی، کافر تھے، نان بلیورز تھے، ان کو پھر بھی اس چیز نے ٹینشن میں ڈال دیا. بٹ what do we do، ہم کیا کرتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ کتنی لان تان کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. where do we see ourselves، ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ نوح علیہ السلام جلیل القدر عظیم رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، عبدن شکورا ہیں، شکر کرنے والے رسول ہیں. جب ان کا یہ حال ہے قیامت کے دن، تو ہمارا کیا حال ہوگا. ہمیں کس نے ٹکٹ دے دی کہ جی جنت آپ کے لیے فری ہے، آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ دن بڑا مشکل ترین دن ہے. نوح علیہ السلام یہ کہیں گے، ان کو یاد آئے گا کہ میں نے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا دی تھی. سو I don't care about you guys، نفسی نفسی، مجھے آج اپنی فکر ہے. میرا معاملہ کلیئر ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. نفسی نفسی، مجھے اپنے آج نفس کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. اور پھر وہ کہیں گے اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم کی طرف جاؤ، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دیں. اور سارے لوگ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف مارچ کریں گے، ان کی طرف جائیں گے. فیاتون ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب جائیں گے اور کہیں گے انت نبی اللہ و خلیل، اے ابراہیم آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور کیا ہیں، اللہ کے خلیل.
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا، ابراہیم نے نہیں بنایا. There is a big difference. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، کتنے شرف کی بات ہے. لوگ یاد کروائیں گے اے ابراہیم آپ تو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور خلیل عربک میں کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ. وَخَلِيلُ من اہل الارض، آپ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، آپ ان کے دوست تھے. اشفع لنا الی ربک، آپ سفارش کریں اپنے رب کے پاس، ہمارے لیے سفارش کریں آپ. الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، کتنی پین میں ہیں. الا تری الی ما قد بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم پر کیا بیت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام وہی بات کریں گے جو پہلے انبیاء نے کی ہوگی کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا رب بہت غصے میں ہے. لم یغضب قبلہ مثلہ، اس سے پہلے کبھی بھی اتنے غصے میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں پایا. وَلَن يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلًا، اور اس کے بعد بھی میرا رب کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوگا. اٹس اے ویری ٹف ڈے. اے لوگو آج کا دن بہت مشکل دن ہے، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا. نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ آئی ایم خلیل اللہ، لیکن آج مجھے اپنی فکر ہے. تصور کریں سبحان اللہ، جب یہ نریشنز ہم پڑھتے ہیں نا، بہت دفعہ آپ نے مجھے یعنی امید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی یہ، لیکن کتنا لوگ کتنا ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں. ویئر ڈو وی سی آور سیلف؟ اتنے جلیل القدر انبیاء کا یہ حال ہے، حالانکہ کوئی غلطیاں انہوں نے نہیں کی ہوئی، معصوم عن الخطا ہیں یہ، ان کو اپنی فکر ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی فکر ہے. اور اس کے بعد، اور ایسا بھی نہیں ہے، اب دیکھیں پکچر دا سین، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انبیاء کسی ڈیسک میں جو ہے وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہیں اور سیدھا سیدھا لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو مل رہے ہیں، ان سے یہ ڈائلاگ چل رہا ہے. نہیں، تصور کریں کتنی ڈیسپریشن ہے. لوگ جب ایک نبی سے بات نہیں بن پا رہی تو سارے وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور دوسرے نبی کو، دوسرے رسول کو ڈھونڈتے ہیں. پینک، اٹس اے پینک سچویشن. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے جب بات نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں اذهبوا الی موسیٰ، اے لوگو ایک کام کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے. فیأتون موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہیں گے فیقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالاتی، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے. کس چیز کی فضیلت دی ہے؟ اپنی رسالت عطا کر کے. وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے بات کی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اے لوگو میں نے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے بات کی ہے جیسے بات کی جاتی ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ. تو لوگ یہی یاد کروائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، آپ ہم کلام ہوئے ہیں. اشفع لنا عند ربک، آپ سفارش کر کے دیکھیں اپنے رب سے، ہو سکتا ہے آپ کی بات اللہ تعالیٰ مان لیں. And the same reply will be given. ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا رب بہت غصے میں ہے. لم یغضب قبلہ مثلہ، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ. ولن یغضب بعدہ مثلہ، اور آج کے بعد کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد آئے گا، کہیں گے وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک بندے کو مار دیا تھا، ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا. لم عمر بقتلها، حالانکہ مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا کہ میں اس کو ماروں. آپ مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے انٹینشنلی کیا تھا وہ کام؟ نہیں. ہی واز اے اسٹرانگ مین، انہوں نے تو صرف اس کو پیچھا کرنا مقصد تھا ان کا، لیکن وہ اس کو ایسی ہٹ لگی کہ وہ مر گیا بندہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو
یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو یہ غلطی کر دی تھی, مجھے تو آج اپنی فکر ہے. نفسی نفسی, اے لوگو میرے پاس سے ہٹ جاؤ, میرے پاس مت آؤ, مجھے آج اپنی فکر ہے. I don't know about you guys. تم لوگوں کے بارے میں کیا سفارش کروں, مجھے تو آج اپنی ٹینشن لگی ہوئی ہے. آیا میں اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہوں کہ نہیں, اس قیامت کے دن سے نجات پاتے ہوئے چلے جاؤں گا کہ نہیں جنت میں. سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں تو صحیح انبیاء کا کیا حال ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور ہم جب کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کہ یہ کام مت کرو, او یار بڑے تمہارے جیسے میں نے بڑے دیکھے ہیں, مولوی بڑے دیکھے ہیں, ہمیں نہ اسلام سکھاؤ, ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اٹ از ایز اف انبیاء کرام کو پتہ نہیں تھا, رسول یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کو پتہ نہیں تھا, ایسی کوئی چیز آ گئی ہمارے پاس جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے, نیگیٹو رپلائی, نفسی نفسی, مجھے آج اپنی فکر ہے. پھر کہیں گے اذهبوا الی عیسیٰ, ایک کام کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, مے بی ہی وڈ ہیلپ یو. اور سارا مجمع عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گا. فیأتون عیسیٰ فیقولون یا عیسیٰ انت رسول اللہ, اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں. وکلمت الناس فی المہدی, اور ان کو ان کے جو میریکلز ہیں وہ یاد کروائیں گے. آپ نے تو یو اسپوک ایز اے بیبی, جب آپ چھوٹے تھے آپ نے بات کی تھی لوگوں سے, اور آپ کیا ہیں, وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ, آپ یو آر اے ورڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ ورڈ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں, کن فیکون. اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, اللہ تعالیٰ کو پہلے ریسورسز گیدر نہیں کرنے پڑتے, نہیں, he just have to say کن be and it happens, that's it. یہ ہیں آپ کے رب. This is how powerful he is. وَكَلِمَةٌ مِّن, اور وہ and he is a word from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. القاها الى مریم, اور وہ اللہ تعالیٰ نے القا کیا تھا مریم علیہ السلام کی طرف. وَرُوحٌ مِّنْهُ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں. یہ سب گنوا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, لوگ بتا رہے ہیں. بس آپ ایک کام کریں, فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ. اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تو اتنا رتبہ ہے, اتنا سٹیٹس ہے, آپ کیوں نہیں سفارش کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے بارے میں. الا تری الی ما نحن فی, کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس کنڈیشن میں ہیں, ہاؤ میزریبل وی آر ناؤ. الا تری الی ما قد بلغنا, آپ دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہو چکی ہے. اتنے سالوں سے ہم کھڑے ہیں, نہ ہم آگے جانے کے قابل ہیں نہ ہم پیچھے آنے کے قابل ہیں. واٹ از ہیپننگ ود اس, کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں پتہ تو ہو. اچھا جو بھی ہونا ہو تو صحیح, پتہ تو چلے ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ تری الی ما قد بلغنا, آپ دیکھتی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اینڈ دا سیم رپلائی کمز, ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ. آج میرا رب بہت غصے میں ہے, آج سے پہلے کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں رب کو دیکھا گیا. ولن یغضب بعدہ مثلہ, اور آج کے بعد بھی میرا رب اتنے غصے میں نہیں ہوگا. لوگو بی اٹینٹو. آپ دیکھیں یہ قیامت کی خبریں ہم آج پڑھ رہے ہیں, فار واٹ, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. کیا ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ کم رحمت اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی جو سین ہونے والا ہے. تو جو عقل والے لوگ ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو, اس کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیلا ما تذکرون. یا اللہ یا اللہ, خدا کی قسم اٹ ہٹس ایز اے ہیمر, آپ کے دل میں ہتھوڑی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. واٹ مور ڈو یو وانٹ, اور تم چاہتے کیا ہو. اتنا کچھ کھول کھول کے تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, اور آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اللہ اکبر, عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے نا کہ مجھے آج اپنی فکر ہے, نفسی نفسی, وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا, حدیث کے الفاظ ہے وہ اپنا کوئی گناہ نہیں بتائیں گے. ہی از اے پرسن جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا, کوئی غلطی بھی نہیں کی ہوئی, حالانکہ کوئی نبی غلطی نہیں کرتا.
لیکن پھر بھی ان کی سچویشن کیا ہے؟ نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے. کوئی یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ہوں، وروح من ہوں، اور میں نے بچپن میں بات کی تھی، اور میں نے آئی گیو لائف ٹو دا ڈیڈ بائی دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ سیکنڈری ہے. آج کا دن بڑا بھاری ہے. اے لوگوں، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو. اینڈ دین واٹ وڈ ہی سے؟ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. مے بی ہی وڈ ہیلپ یو گائز. لوگ تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. دے ول بی مارچنگ ٹورڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں گے فیقولون یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کیا ہیں؟ وخاتم الانبیاء، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آیا ہوا. اور وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی پچھلے اگلے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوئے ہیں. یو آر انوسنٹ، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Therefore we request you اشفع لنا عند ربک، آپ ہمارے لیے کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے؟ آپ کیوں سفارش نہیں کرتے؟ الا تری الی ما نحن فی، کیا آپ دیکھتے نہیں واٹ از آر کنڈیشن ناؤ، کتنی اذیت میں ہیں ہم. الا تری الی ما قد بلغنا، کیا آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم پر کیا گزر رہی ہے اس وقت. It is very difficult for us to be in this situation. ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، آپ سفارش کیوں نہیں کرتے؟ What do you expect from him? نفسی نفسی؟ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَنْطَلِقُوا، امیجن کر رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ بتا رہے ہیں حدیث. فَأَنْطَلِقُوا، I will stand، میں کھڑا ہوں گا. فآتی تحت العرش، I will march towards the عرش of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جاؤں گا، اس کے نیچے جاؤں گا عرش کے. پھر فَقَعُوا سَاجِدًا لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ، اور میں سجدے میں گر پڑوں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ کرنے لگ جاؤں گا. ثم يفتح اللہ علی وَيُلْهِمُنِي مِن مَحَامِدِهِ، پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کھول دیں گے وہ تسبیحات، وہ حمد مجھ سے پہلے، وحسن ثنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ثنا میرے لیے کھول دیں گے. لم یفتحوا لأحد قبلی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اپورچونٹی دی نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر سکے، تسبیح کر سکے. اللہ تعالیٰ ہی مجھے کیا کریں گے؟ یہ ساری حمد کی اپورچونٹی دیں گے، وہی مجھے سکھائیں گے، وہی میرے دل میں ڈالیں گے، اور میں ان کی حمد بیان کرتا رہوں گا سجدے میں، ان کی تسبیح بیان کرتا رہوں گا. ثم یقال یا محمد، اور پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھا لیجئے. سل تعطا، آپ سوال کر کے دیکھے تو صحیح، آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کر کے دیکھے تو صحیح، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتاتے ہیں، پھر کہیں گے فارفع رأسی، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا سجدے سے. فاقول یا رب، اور میں کہوں گا اے میرے رب، اے اللہ، امتی امتی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ یہ نہیں کہیں گے اے اللہ مجھے جنت میں ڈال دے، یہ نہیں کہیں گے میرے گھر والوں کو جنت میں ڈال دیں، میری بیویوں کو ڈال دیں، میرے بچوں کو ڈال دیں. نہیں، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے امتی امتی. اللہ اکبر، امتی امتی. تصور کریں میں برادرز، یہ ہے ہمارے نبی کا سٹانس، ان کی سچویشن یہ ہے. اینڈ وٹ ڈو وی ڈو؟
for him. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ کام کر لو، یہ سنت ہے یار، سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا. اللہ اکبر. امیجن کریں ہمارے نبی یہ سن لیں یہ الفاظ. ان لوگوں کے لیے میں کہوں گا امتی امتی. Where do you see yourself? کہاں کے دعوے ہیں ہمارے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے بچے رسول پہ فدا ہو جائیں. What is this? کہاں کے دعوے ہیں یہ؟ چھوٹے دعوے ہیں یہ. To be very honest, اگر دعوے سچے ہوتے نا تو ہماری آج یہ حالت نہ ہوتی جو آج آلریڈی ہے. ہم آیا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو ہمارے نبی آپ کے لیے رول ماڈل ہیں سب کے لیے. ہی از دا بیسٹ رول ماڈل فار یو پیپل. کیا واقعی ہم ان کو رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہیں؟ اپنا رول ماڈل کنسیڈر کرتے تو ہیں لیکن ان کو نہیں کرتے، کسی اور کو کرتے ہیں. ہمارا رول ماڈل ویسٹ ہے. ہم ان کا لباس فالو کرتے ہیں، ان کا اٹائر فالو کرتے ہیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ فالو کرتے ہیں. جو وہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو مچ سو ہم اپنے دین پہ ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اسلام کیا بات کر رہے ہو آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں اسلام پہ چلنا ناممکن ہے. ہمیں یہ باتیں مت سکھاؤ. اینڈ ہیئر از دا سچویشن امتی امتی. اے اللہ میرے امتیوں کو بچا لے. تصور کریں کہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فری ہینڈ دے دیا. اے رسول اللہ، اے محمد، آپ مانگ کر دیکھیں تو صحیح، یو ول بی گیون. جسٹ پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے، آج بڑا ٹف ڈے ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بچا لے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی ہمارے نبی کو آپ کی فکر ہوگی، وہ کہیں گے امتی امتی. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے فیقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، ایک کام کرو، جتنا تمہارے لیے پاسبل ہے نا اپنے امتیوں کو لے کے جنت میں چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اپنے امتیوں کی طرف اور جتنی پاسبلٹی ہوگی لوگوں کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے، لے کے چلے جائیں گے. اور پھر نریشن بتاتی ہے کہ یہ تو فرسٹ سجدہ تھا نا، ہمارے نبی پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر پروسٹریٹ کرنے لگ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگ جائیں گے. اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگ کر دیکھیے تو صحیح، what do you want. پھر وہ کہیں گے امتی امتی. اور ان سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے پاس جائیں اور دیکھیں if there is any Muslim who has an ایمان of grain of sand، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے نا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے، جتنا ہو سکے گا لوگوں کے جو ہے دیکھیں گے اور لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. اینڈ the third time the same thing would happen. پھر وہ سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. اینڈ دین اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ will say to him ارفع راسک، اے رسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. سل تعطا، آپ مانگ کر دیکھیں تو صحیح، آپ کو عطا کی جائے گی وہ چیز. اشفع تشفع، آپ سفارش کر کے دیکھیں تو صحیح. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے امتی امتی. 3 times this would happen. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اے نبی آپ دیکھیں اگر آپ کے امتیوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اس رائی کے برابر نہیں، اس سے کمتر درجہ، بہت چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹے درجے کا بھی ایمان ہے، اس شخص کو بھی آپ لے لیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں. And نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم will consider this as an opportunity، اور پھر جائیں گے اپنی امتیوں کی طرف اور لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. یہ ہے شفاعت کی حدیث. اور یہاں پہ دیکھیں ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کتنے حریص تھے, کتنی ان کو محبت تھی ہمارے ساتھ. یہاں تک کہ دیکھیں بندے کا نا یو سی دا ٹرو کلر آف دا پرسن, جب مشکل وقت آتا ہے نا تب بندے کا پتہ چلتا ہے واقعی وہ کتنا دوست ہے آپ کا. اچھے وقت میں, کیجول وقت میں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں تو تیرے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب واقعی موقع آتا ہے. اس سے زیادہ مشکل ترین دن نہیں ہوگا. تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکویسٹ کریں گے امتی امتی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے, اور یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں واقعی ناٹ اونلی اٹ شوڈ بی لپ سروس, صرف اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طریقے سے اس کو اپنی زندگیوں میں ہم لے کے آئیں, کہ واقعی دیکھنے والا بندہ کہے کہ یار یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محسوس ہوتا ہے. آج ہم تھوڑا بہت جب دین سیکھ لیتے ہیں نا, پہلا سوال ہمارے اندر یہ آتا ہے کہ ہم کیسے دعوت پیش کریں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان لیں اور ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں, آپ کو کوئی دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈو یو گیٹ وٹ ڈڈ آئی سے؟ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کا اخلاق, آپ کی باتیں, آپ کا چلنا, آپ کا بیٹھنا وہ بتائے گا کہ آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ چاہے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالیں, آپ دیکھیں لوگوں کے دل کیسے اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے دین کی طرف. The problem is Islam is the best product, but we are the worst salesmen. Do you get the point? پروڈکٹ ہمارے پاس سب سے اچھی ہے, لیکن ہمیں اس کو یوز کرنا ہی نہیں آتا, اس کو سیل کرنا ہی نہیں آتا, اس لیے جوتیاں کھا رہے ہیں ہم لوگ. سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. we'll move on. How much time do we have? اچھا 5 minutes ہیں غالباً. اوکے, یہ شفاعت کی حدیث تھی. شوڈ وی کنٹینیو, کیونکہ اب جو ہے میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی طرف آنا چاہتا ہوں. نو ایشوز, اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بات کر لیں گے. تو یہاں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں, اور ویل ٹیک سم کویسچنز اف یو گائز ہیو ریگارڈنگ دس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم.